السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا تھنگز ایز دے آر. اور آج ہم بات کریں گے ایک مشہور ازم کے بارے میں, وہ ہے سیکولرزم. سو وی ہیو ود اس ایز یوزول آور ڈیئر ریسپیکٹڈ ٹیچر ڈاکٹر رشید ارشد صاحب. سر, سیکولر جو ہے, سیکولرزم ایک فینسی قسم کی اب جو ہے نا ایک قسم کا ٹائٹل بن چکا ہے. اور ہماری ایون جیسے ہم نے ون آف دی ایپیسوڈس میں بھی ڈسکشن کی تھی کہ ایون بہت سے لوگ اب اسلامک سیکولرزم کی بھی بات کر رہے ہیں. تو ایک قسم کی نا اس کی اپیل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اینڈ پیپل آر یوزنگ دس ورڈ سیکولرزم اینڈ دے آر یوزنگ اٹ ٹو ایکچولی شو پیپل کہ یار سم ہاؤ یہ ان کو ایک پروگریسو یا پھر جسے کہتے ہیں نا اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ اس چیز کو ایسوسیٹ کر دیا گیا. سو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وٹ ڈو یو تھنک وائی پیپل آر گیٹنگ engaged or involved into this or getting allured by this, the idea of secularism in our society today? الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سیکولرزم کی اپیل بڑھ رہی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ مسلم سماج میں ہم اپنے ملک کی بات کریں, اس کے بہت سے جیسے خارجی عوامل ہیں. باقی دیکھیے جہاں تک دنیا کی محبت ہے, دنیا کی طلب ہے, دنیا کی طرف جھکاؤ ہے اور جدید بننے کی خواہش ہے اور دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک شوق ہے. اچھا, اور وہ انڈیویجولی بھی ہے, کلیکٹیولی بھی ہے. کیونکہ بار بار یہ بات ان گفتگو میں آ رہی ہے کہ ہم پچھڑ گئے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے. اور خاص طور پہ چونکہ ہمارا ایک سو کالڈ گلوریس گولڈن پاسٹ ہے نا, بالکل. اچھا, اس کی وجہ سے ہمارا یہ احساس اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے. یعنی ایک سبب تو یہ ہے نا کہ کلیکٹیولی یعنی ایز این امہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو کلیکٹیوٹی ہے, مسلم امہ کہہ لیں, اسلامک ورلڈ کہہ لیں, وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائی جہاں تک کہ مغرب پہنچ گیا. تو اب اس کا جب کھرا تلاش کیا جائے گا یا وہ جو عروج و زوال کا قصہ ہوگا, تو ایک تو اس میں جو بڑی تصویر ہے نا, اس میں یہ بتایا جائے گا کہ دیکھیں مغرب نے ترقی کیسے کی, مغرب یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچا. تو کوئی بھی آدمی بہت آسانی سے یہ بتا دے گا کہ یہ سیکولرائزیشن کے عمل کے نتیجے میں آیا. مثال کے طور پر ٹھیک ہے, یعنی مذہب جو ہے وہ ایک کے بعد ایک زندگی کے دائروں سے نکلتا چلا گیا اور ایک بہت چھوٹے سے دائرے تک کنفائن کر دیا, جس میں سو کالڈ کچھ ڈوگماز ہیں اور کچھ ریچولز ہیں, کچھ موڈز آف ورشپ ہیں, اللہ اللہ خیر سر. اور انہوں نے نیکڈ پبلک افیئر سے مذہب اور مذہبی پیشوا اور مذہبی بیانیے کو مائنس کر دیا. تو ایک تو یہ بہت بڑا فینومینن ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا اگر اب ہمیں بھی وہاں تک پہنچنا ہے تو ہمیں بھی پھر وہی رستہ لینا پڑے گا جو اہل مغرب نے لیا ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی بڑی تصویر جو لوگ بناتے ہیں ان کو یہ نظر آتا ہے. دوسرا, ہمارے ملک میں اور کچھ ممالک میں بھی مذہب کے نام پر, دین کے نام پر مارا ماری بھی ہوئی ہے, فساد بھی لوگوں نے برپا کیا, جس کو سو کالڈ مذہبی دہشت گردی کہتے ہیں, وہ ہوئی ہے. 9/11 کے بعد ہمارے ملک میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور وہاں پر بھی باسم الدین کچھ لوگوں نے بہت کچھ فساد مچایا اور مطلب انڈسکریمنیٹلی لوگوں کو مارا ہے. بالکل صحیح. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر تھا کہ جناب یہ آپ اس طرح کے لوگوں کو پال رہے ہیں, یہ مولوی لوگ ہیں اور یہ ایک بیانیہ ہوتا ہے, یہ بیانیہ مدارس سے آتا ہے, یہ شتر بے مہار ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مساجد پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, ممبر پر لوگ کھڑے ہو کر ممبر کو ایک جیسے سیاسی اکھاڑا بنا دیتے ہیں. بالکل. اور اس طرح کی جو ہے وار مونگرنگ یا آپ کہیں کہ ملیٹنسی اور مختلف چیزیں جیسے آپ پھیلاتے ہیں. اب جب بھی جیسے اس طرح کی کوئی مذہبی دہشت گردی ہوگی تو فوری طور پر یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ بھائی بہت ہو گئی ہے, اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو آئینی طور پہ سیکولر جیسے قرار دے دیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر مذہب کا جو سیاسی استعمال ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہمارے آپ کو پتہ ہے ایک لفظ بہت مشہور ہوا یا ہوتا ہے کہ مذہبی کارڈ استعمال کرنا. بالکل. وہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک صاحب نے کان میں ان سے کہا کہ یہ ذرا تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے دیں. اچھا, ابھی جو مذہبی ٹچ ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے مذہب انسٹرومنٹلائز ہو رہا ہے,
مذہب کا استعمال ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اقتدار چاہتے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ ایسے ہمارے یہاں جو بنے ہوئے ہیں عام بازاری انداز میں کہ جی اصل میں باتیں کر رہے ہیں اسلام کی, اصل میں اسلام آباد مقصود ہے. اور یہ لوگ بھی بیسیکلی, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے جن کو کہا جاتا ہے ماسٹرز آف سسپیشن. یہ بہت اہم موضوع ہے کہ بھائی جن لوگوں نے یہ بتایا کہ یار یہ جو سارا مذہب کا فساد ہے نا, یہ ایسے ہی ہے, ڈھکوسلا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور موٹیوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نیٹشے آیا, اس نے کہا کہ یار اس کے پیچھے پاور پلے ہے, پاور کی گیم ہے, اس کے لیے مذہب کا استعمال لوگ کرتے ہیں. مارکس آیا, اس نے کہا کہ اصل میں تو روٹی کا مسئلہ ہے, پیٹ کا مسئلہ ہے, فائنینشیل ایشو ہے, مینز آف پروڈکشن, ریلیشنز آف پروڈکشن, اور مذہب استعمال ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کو دبانے کے لیے, پیسیفائی کرنے کے لیے افیون کی طرح بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. پھر فرائیڈ آیا, اور فرائیڈ نے آ کر بتایا کہ بھائی اس کے پیچھے یہ تو سب سیکشول ارج ہے, سبلیمیٹ کر جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ فلاں چیز میں ڈھل جاتی ہے. تو ایک سسپیشن اوور آل مذہب کے بارے میں پیدا ہو گئی. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو لوگوں کو لگ بھی رہا ہے نا کہ لوگ اس کو اپنی دنیاوی ترقی, ممبرشپس, مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے, وزارتوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی بات ٹھیک بھی ہے, کوئی بات غلط بھی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبان خلق جس کو کہتے ہیں نا, وہاں پر یہ باتیں ہو رہی. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بلیسفیمی کا ایشو ہے. اچھا, بلیسفیمی کا بہت حساس موضوع ہے, اور اس میں بہت سے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کئی لوگوں کو جو ہے وہ پکڑے گئے اور صحیح پکڑے گئے. کچھ لوگوں کو جیسے وہ سیلف جسٹس کر کے لوگوں کو مار وار دیا گیا. اس میں سے کئی لوگ بالکل ہی بے گناہ بھی تھے. ابتداءً جیسے گجرانوالہ کا ایک حافظ قرآن تھا, اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, نکال کے اس کو مار دیا. یا کچھ جینون بھی ہو سکتا ہے, یعنی اب ہمیں نہیں پتہ مشال خان کا معاملہ کیا ہے, یا وہ جو سری لنکن کو مار دیا. اب وہ مجرم تھا نہیں تھا, اب مشال خان کی فوٹیج بن گئی. اب آپ کو پتہ ہے جدید دور میں ایک بڑا مسئلہ ہے امیج کا, کیمرے کا. وہ واقعہ ہو جاتا, وہ کہیں ریکارڈ نہ ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ ریکارڈ نہ ہوتا تو تب وہ گھناؤنا نہ ہوتا, میں اس کے امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ وائرل ہو گیا. اور بظاہر دیکھنے میں وہ بہت ایسے تھا کہ بھئی وہ ان ہیومن سے لگ رہا تھا جو سلوک کیا جا رہا ہے. اب ہمیں یاد ہے یونیورسٹی میں ہم پڑھاتے ہیں, اس وقت بھی پڑھا رہے تھے, تو وہ جیسے عام لڑکوں بالوں میں, باقی پروفیسرز میں, لوگوں کے اندر بڑا شدید اس کا اثر ہوا. ہمارے ایک بہت سینئر پروفیسر فلسفے کے, وہ خاص ایک ان کا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بھی ہے, لیکن انہوں نے کہا باقاعدہ جیسے وہ رونے ہی لگ گئے کہ یار اب کوئی نہیں فائدہ, دل نہیں کرتا کہ میں کچھ پڑھاؤں یا کچھ کہوں. یعنی اتنا اندوہناک واقعہ, مطلب ان کو جیسے بہت زیادہ وہ ٹچ کیا نا کہیں پہ جا کے کہ یعنی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. اب وہ ویسے سیکولر آدمی ہے, ظاہری بات ہے, تو ظاہر بات ان کو وہ حساسیت, تو ظاہر بات ہے ان کو اس طریقے سے وہ محسوس بھی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال دکھنے میں ان کو بہت گھناؤنا لگا, بہت باربیرک سا وہ ایونٹ لگا. یا جو سری لنکن کے ساتھ ہوا, یا باقی جو معاملات ہوئے. اب اس طرح کا جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, آئے دن ہوتے رہتے ہیں کچھ واقعات. اب اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہ جو ایک سیکشول پرورشن ہے, اس میں اہل مدارس کو الزام دیا جاتا ہے, اس میں بہت کچھ غلط بھی ہے, کچھ ٹھیک بھی ہے, واقعات تو ہو رہے ہیں نا. اچھا, اب آپ ایک الزامی جواب دینا شروع کر دیں, وہ دیکھیے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے جی, اور فلاں اسکولز میں بھی ہو رہا ہے, ادھر, وہ ٹھیک بات آپ کی صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بھئی آپ کا تو ایک مذہبی ادارہ ہے نا, آپ سے توقعات لوگوں کو اور طرح کی ہیں. یعنی وہ لوگ آپ کو اس طرح تو نہیں دیکھتے, یعنی جو پازیٹیولی بھی دیکھتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ تو ادار کھائے بیٹھے ہیں نا, ان کا تو دیکھیں کام یہ اسکینڈلائز کرنا, یعنی ہم ان کی بات نہیں کر رہے, لیکن باہر ایک خاموش اکثریت بھی ہوتی ہے. ان کو پھر اس طرح کے لوگ جیسے, یعنی اس طرح کے ایونٹس کو استعمال کرتے ہیں کہ اٹس ہائی ٹائم ناؤ, کہ عام فہم انداز میں بتا رہا ہوں, ان کو لگام ڈالو. اور جیسے آپ کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ جیسے مسجد ہے نا, مسجد کو جو ہے وہ سرکار کی اس میں آنا چاہیے. ابھی کل پرسوں بھی ایک صاحب نے ایسے مجھے بھیجی کو پوسٹ تھی کہ بھائی جو مسجد نبوی, مسجد حرام ہے, وہ بھی سرکار کے انتظام میں ہے نا. ابھی چونکہ ایک مسجد گرا دی گئی نا, تو اس پر جو گفتگو ہو رہی ہے, تو اب جیسے وہ اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں, یو اے میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لکھا ہوا پرچہ آتا ہے. اچھا, ابوظہبی وغیرہ میں تو ایک مطلب وہ جو ان کی شیخ زاید مسجد ہے, فزیکل اذان وہاں ہوتی ہے, باقی وہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے. اچھا, اب لکھا ہوا پرچہ آتا ہے سعودی عرب میں ہر جگہ پر بھی, تو دیکھیں جی وہاں سکون ہے, وہاں اطمینان ہے, وہاں کھچ کھچ نہیں ہے, فرقہ واریت بھی نہیں ہے, فلاں بھی نہیں ہے, ڈبا نہیں ہے. تو ایک تو جیسے مطلب ہمارے یہاں عام فہم انداز میں کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو نتھ ڈالیں,
یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سماج میں کیا باتیں چل رہی ہیں کہ بھائی یہ بالکل بے قابو ہو گئے ہیں، ان کے پاس طاقت آ گئی ہے، ان کے پاس ممبر ہے، ممبر کو استعمال کر کے وہ جو مرضی کر لیں. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ امیج بن رہا ہے نا. اور میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے ہر سیکشول ابیوز کے بعد، اس طرح کی ہر جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو لوگوں کو جو ہے وائلنس کے بعد یہ ہر دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یار یہ کرنا پڑے گا. اچھا پھر مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں بنگلہ دیش. اچھا بنگلہ دیش کی خاص پوزیشن ہے نا، وہ خاص بہت زیادہ غریب ملک ہے، تو اس کو بہت زیادہ پریویلیجز دی گئیں ویسٹ کی طرف سے بھی، باقی ہر چیز میں نا، کوٹے میں بھی اور اس کے بعد باقی ڈیوٹیز وغیرہ میں خاص طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا. اس کا بھی اثر تھا. باقی وہاں پہ اب تو تبدیلی آ گئی وہاں پر بھی، ورنہ 3-4 سال پہلے وہاں پہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے یہ ورڈکٹ دے دیا تھا کہ بھائی مذہبی بنیاد پر نہ سیاسی جماعت بنائی جا سکتی ہے، نہ مذہبی بنیاد پہ الیکشن لڑا جا سکتا. ٹھیک. اچھا اب کہتے بتا رہے ہیں، دیکھو جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تو اب دیکھو ان کا جی ڈی پی جی این پی دیکھا ہم سے کٹ کے الگ ہوئے، وہ کہاں ہم کہاں، پر کیپٹا انکم ہمارے چونکہ معیارات وہی ہیں نا. اب یہ دیکھیں نا، یہ سارے فیکٹر بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے یہ کام کر لیا. پھر ہسٹری سے بھی فرانس والوں نے ایسا کیا، فلاں نے کیا، کب ترقی کی جب یہ سارے معاملات انہوں نے کیے. تو بادل یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اس طرف مائل کر رہی ہیں. پھر اس میں جیسے ایک کتاب چھپی تھی دا فیلیور آف پولیٹیکل اسلام. اب ظاہر بات ان کے نزدیک وہ مذہبی فکر کے جو غلبے کی بات کرے، طاقت کی بات کرے، سیاست کی بات کرے اور یہ کہے کہ دین کا ایک آل انکمپاسنگ تصور ہے، الدین ہے نا یہ، تو اب وہ کہیں گے یہ تو پولیٹیکل اسلام ہے، یہ اسلامزم ہے. اچھا اب وہ بھی مطلب کئی جگہوں پہ جیسے پٹ گیا. اچھا ان میں سے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں میں سے ایک تعداد وہ تھی جو ملیٹنٹ ہو گئی، القاعدہ، داعش، ٹی ٹی پی اس کا شکار ہو گئی، اور ایک باقاعدہ لبرل ہو گئی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ غنوشی وغیرہ جو ہیں تیونس کے، وہ بالکل کھلے طور پہ انہوں نے سیکولرزم کو قبول کر لیا، وہ وہاں پہ بنے حاکم، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں سیکولر ہی ہوگا، ہماری اسٹیٹ جو ہے سیکولر ہوگی. تو آپ سمجھیں کہ یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جو اکٹھے ہو گئے ہیں، جو جب بھی ایسا کوئی ظاہرہ سامنے آتا ہے تو فوری طور پر ہمارے دانشور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بس کر دیں اب، اور کوئی انسان بھی بننا ہے کہ نہیں بننا، کوئی ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کوئی باقی جو ہے نارمل ہیومن بینگس کی طرح رہنا کہ نہیں رہنا. اس کا ان کے نزدیک نسخہ یہی ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں اور جو اسلامی جمہوریہ والا قصہ ہے اس سے آپ نکلیں، اور وہ جو مطلب پوری دنیا میں جو نارمز ہیں اس کے پھر وہ پورے کریں، اس کے تقاضے. سر آپ نے ابھی جب آپ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا اور اس طریقے سے انڈین مسلمس کے اندر ایک سرٹن لیول آف ہمیں سپورٹ نظر آتی ہے سیکولرزم کی، کیا آپ کے خیال میں یہی ریزنس ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ہم کسی لیول پہ جو ہے نا وہ پروگریس نہیں کر پا رہے اور وہ ہماری جو پرابلمز ہیں ہم اس کو حل نہیں کر پا رہے، تو ہمارے پاس سولوشن جو ہے نا سرٹن ایکسٹینٹ کی ریلیجن کو اپنے نیکڈ پبلک اسفیئر سے کسی طریقے سے باہر کر دیں. سو واٹ آر دی ریزنز؟ اور اصل میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ سیکولیرٹی یا سیکولرزم یا سیکولرائزیشن یہ ایک بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، اور سیکولرزم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سیاسی انتظام ہے کہ جس میں ہم نیکڈ پبلک افیئر میں مذہب اور کسی بھی مذہب کو اور کسی بھی ریلیجس ٹیکسٹ کو اور کسی خدا کو اور کسی اس طرح کی تعلیم کو ہم نہیں آنے دیں گے. اور بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جیسے امپیٹس کچھ جگہوں پہ پازیٹیو تھا، یعنی آپ دیکھیے نا سیکولرزم کے کچھ ماڈلز ہیں، یعنی ایک ماڈل سیکولرزم کا ہے جو مثال کے طور پہ امریکن ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ آپ سمجھ لیں کہ فریڈم فار ریلیجن کے لیے. اب وہ ایک لینڈ آف امیگرینٹس ہے. اچھا زیادہ تر کیتھولکس بھی تھے، زیادہ تر پروٹیسٹنٹ سے. پروٹیسٹنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ڈینومینیشنز بہت زیادہ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اگر ہم یہاں پر کسی ایک ڈینومینیشن کی سپریمیسی قائم کر دیں گے تو باقی لوگ دب جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو ریلیجس فریڈم کی کلوز ہے نا وہ انہوں نے اس لیے ڈالی کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک وال آف سیپریشن پہ انہوں نے انسٹال کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھیں گے. اب بظاہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان گڈ فیتھ یہ کام کیا، تاکہ اگر کسی ایک ڈینومینیشن کو آپ غلبہ دے دیں گے تو باقی لوگوں کو دبا دیا جائے گا. اچھا اب ان کی ہسٹری میں انکوزیشن بھی ہے، وہ سارا معاملات بھی چل رہے ہیں، بینڈ بکس بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک کلیکٹیو سب کانشیس ہے نا، اس میں یہ قصے بھی چل رہے ہیں. تو اب یہاں بظاہر یہ ایک پازیٹیو بات ہے
ڈائیورسٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی، تاکہ کوئی ایک ڈینومینیشن باقی سب کو دبا نہ لے. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ فریڈم فار ریلیجن. اچھا دوسرا جو ماڈل ہے وہ جو لائسیٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرینچ ہے. وہ فریڈم فرام ریلیجن ہے. اب اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے, اس کے پیچھے کچھ تھنکرز ہیں. پھر آپ کو پتا ہے وہ جو اینشنٹ ریجیم تھی اس میں جو ایمپرر ہے اس کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے پریسٹ کا, پوپ کا. اب جب وہ کسی نے, شاید والٹیئر کا جملہ ہے, کس کا جملہ ہے, ڈیڈروٹ کا ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو پوپ تھا نا, یا جو پریسٹ تھا, چیف پریسٹ, وہ ایمپرر کی دم سے بنا ہوا تھا. جب ہم نے اس کو اٹھا کے پھینکا تو اس کو بھی ساتھ پھینک دیا. تو پھر وہ ان کا اینٹیگنزم ہے, ٹھیک ہے. اور پھر باقاعدہ انہوں نے جو ہے کتنے ہی ہزاروں آفیشلس کو, جو چرچ آفیشلس ہیں ان کو مارا, ختم کیا. پھر باقاعدہ ریزن, ہم نے ایک بات بھی کی تھی نا کہ ریزن کو ہم نے جیسے میگنیفائی کیا, ڈیفائی تک بھی کر لیا, جیسے اس کی مورتی بھی قائم کر لی. اب یہ واضح طور پر نیگیٹو ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے فرانس میں وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں حجاب کے, مینارٹ کے, وہ پیدا ہو رہے ہیں. ایک تیسرا ہے وہ سمجھ لیں کہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہے, وہ بالکل ہی ملیٹنٹ ہے. یعنی مثال کے طور پہ جو ماؤ کے دور میں تھا چائنا میں, جو USSR تھا لینن اسٹالن کے دور میں, اور جو امت مسلمہ میں اگر تھوڑی سی اس کی جھلک ملی ہے تو وہ اتا ترک کے یہاں ملی ہے کہ سختی سے کرب کیا گیا. یا آج مطلب چائنا میں کچھ جگہوں پہ مثال کے طور پہ وہ اب ایکسرسائز ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, جو اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ شیڈز ہے نا. اب یہ جو انڈین ماڈل ہے آپ سمجھ لیں یہ گویا تھوڑا سا میچ کرتا ہے امریکن ماڈل کے ساتھ, کہ بھائی وہ چونکہ وہ کہتے ہیں نا یہ ایک تکثیری سماج ہے اور مسلمان وہاں اقلیت میں ہیں. آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی ہمیشہ اقلیت میں رہے مسلمان, کہتے ہیں 1000 برس تک حکومت کی, تو اقلیت نے اکثریت پر حکومت کی مختلف فیکٹرز کی وجہ سے. اب مطلب ظاہر بات ہے کہ انگریز جب جا رہا تھا تو پھر اب وہ بات ہونی تھی رائے دہی کی بنیاد پہ اور باقی سارے معاملات, تو پھر اب وہاں وہ خطرہ تھا نا. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ 2 بن گئے, ایک جو تھے وہ پاکستان والے تھے, ایک متحدہ جو ہے ہندوستان والے تھے, وہ بس اپنی جگہ. اب ان کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آپشنز کیا ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. آپشنز یہ نہیں ہے کہ خلافت یا سیکولرزم, مذہبی حکومت یا سیکولرزم, یا مختلف خطوں میں اسلام کا غلبہ یا سیکولرزم. ان کی یہاں بائنری ہے ہندوتوا اور سیکولرزم. یہ ہے قصہ کہ بھائی وہاں تو, اور مطلب ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے. آج تک بھی یہ جو وہاں کا وزیر اعظم ہے وہ گجرات کا قصاب کہلاتا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے دن دہاڑے وہاں پر لوگوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ. تو اسی وجہ سے ٹریڈیشنلی مسلمان ہمیشہ سے کانگریس کے الائے رہے کہ بھائی یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو گویا وہ ایک پولیٹیکل انتظام ہے جس میں وہ یہ دیکھتے ہیں. اب دیکھیں لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ تضاد ہے, یعنی جمعیت علماء اور جماعت اسلامی. بالکل. تو جمعیت علماء یہاں کی اور وہاں کی. اچھا یہاں والے جماعت اسلامی والے, جمعیت علماء والے کہیں گے سیکولرزم ہماری لاشوں کے اوپر سے گزرنا پڑے گا آپ کو, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا. یہ کتنی بڑی عجیب سی بات ہے نا. اب اس کے پیچھے بھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو سیکولرزم کا کیا ہے کہ وہی بات کہ مارجنلائزیشن آف ریلیجن, یعنی سفیر آفٹر سفیر, ایک ایک سفیر میں سے مذہب کو نکالتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک. عدالت سے نکال دیں, تعلیم سے نکال دیں, ٹھیک ہے, صحت سے نکال دیں, پھر آپ کہیے کہ جو اوور آل جو آرٹ ہے اس میں سے نکال دیں, نکالتے چلے جائیں, اور یہاں تک کہ مذہب کو ایک انفرادی معاملہ بنا دیں. بالکل ایسا. پھر ایک سیکولرٹی کا ایک اور مطلب ہے کہ انفرادی طور پر عام انسانوں کی زندگی میں سے مذہبی اعتقادات اور مذہبی اعمال کم ہوتے چلے جائیں. اچھا, یہ سیکولرٹی کا ایک اور مطلب ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں امریکہ ہے. امریکہ کے بارے میں بڑا اچھا پیٹر برگر کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ امریکہ از اے نیشن آف انڈینس گورنڈ بائی دا سویٹس. اچھا مطلب یہ کیا ہے کہ انڈینس ٹریڈیشنلی بہت مذہبی سمجھے جاتے ہیں. اچھا, اور پھر سویٹس جو ہیں وہ اسکینڈینیوین ہیں, بہت سیکولر ہیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جو رجیم ہے یا وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا ہے, وہ سیکولر ہے, اور عوام بہت مذہبی ہیں. اچھا وہ رجیم بھی, اس کے ہاں آپ کو پتہ ہے مذاہب موجود ہیں, ڈالر پہ آج تک بھی گاڈ کا تذکرہ ہے, بائبل پر آج تک وہ سمبلزم موجود ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب کئی جگہوں پہ وہ افیکٹو بھی ہے. وہ بائبل بیلٹ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ چل رہے ہیں معاملات. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے نا کہ بھائی ایک ہے کہ بھائی سرکاری سطح پہ معاملات کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی عوام کے ہاں معاملات کیا ہیں. تو سیکولیرٹی کے یہ سارے مفاہیم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ اس کو یعنی سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ والی بات ہے,
یا آپ کہیں پولیٹکس اینڈ ریلیجن کہہ لیں. ایک پہلو یہ ہے مارجنلائزیشن آف ریلیجن, اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ والا ہے کہ وہ ڈمینش ہونا شروع ہو جائے. اور یہ سب جیسے اس کے اثرات ہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ لوگ غلط, یعنی آپ دیکھیں نا جو بہت سے سیکولر دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ بلا وجہ میں آپ نے اس کو لادینیت سے کیوں ایکویٹ کر دیا. یہ تو وہی بات میں نے پہلی بات کی نا, وہ پولیٹیکل نظام ہے. نہیں, بات اتنی سادہ نہیں ہے. یا وہاں سے چیزیں یعنی وہ علم سے غیر متعلق ہو گیا, وہ آپ سمجھ لیں کہ تربیت سے غیر متعلق ہو گیا, وہ آپ کی قضاء سے عدالت سے غیر متعلق ہو گیا, پھر وہ آپ کی کلچرل مینیفیسٹیشن سے غیر متعلق ہو گیا. تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی کب تک رہے گا, وہ پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا, کہ پھر وہ وہاں تک بات آئے گی. اور آپ آج دیکھ لیجئے انڈین مسلمس کی جو حالت ہے بیچاروں کی بہت پیتھیٹک ہے, اور وہاں پر جدیدیت اور جدت جس طریقے سے آ رہی ہے بہت خطرناک ہے نا. مطلب انڈیا میں مثال کے طور پہ کوئی 5,000 تو کوئی ڈیٹنگ سائٹس ہوں گی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی جو ویسٹ کا ماڈل ہے کوہیبیٹیشن کا, لیونگ ٹوگیدر کا, مطلب لاکھوں لوگ انڈیا میں بہت زیادہ, اور کوئی بہت سے مسلمان بھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر کا جو آرڈر ہے نا, وہاں سے اگر آپ مذہب کو اور مذہبی بیانیوں کو ختم کریں گے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ذاتی زندگی میں پرسنل پائٹی وغیرہ وہ جو ہے وہ چلتی رہے. ہاں, وہ بھی ہو جاتا. تو انڈیا والا مسئلہ وہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا نا. تو سر یعنی مطلب what I've understood from your point is کہ basically it's more of a political arrangement rather than an ideology. Is that what you're... نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں نے کہا دونوں ہیں. دونوں ہیں. تو اس کی کون سی آئیڈیولوجیکل سائڈ کون سی؟ آئیڈیولوجیکل سائڈ تو وہی ہے جیسے میں نے کہا کہ فرینچ جو ماڈل ہے مثال کے طور پہ. اچھا, اس کو آپ ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لیکن جیسے ایتھیزم ہے نا, ایک ایتھیزم ہے بنیادی طور پر وہ ہمدردی سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جناب یہ لوگ بیچارے کسی بیڈ کانشیسنس کا شکار ہیں یا کسی ڈسیلوژنمنٹ میں ہیں, ان کو نکالنا چاہیے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, بھلے لوگ ہیں, چل رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ صحیح بات تک نہیں پہنچے. یعنی انلائٹنڈ بینگز نہیں ہیں یہ ابھی تک پریمیٹیو یا میڈیول دور میں رہ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ملیٹنٹ جیسے ڈاکنز وغیرہ کا ہے کہ یہ فساد کی جڑ ہے. دنیا میں امن نہیں ہو سکتا, دنیا میں سائنس نہیں آگے بڑھ سکتی, شعور نہیں آگے آ سکتا جب تک کہ یہ معاملہ نہ ہو. تو ہمارے یہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو گویا اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اصل میں ہونا تو وہی چاہیے تھا. مثال کے طور پہ جیسے بہت سے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں اسلامی, یعنی جو اسلامی نہیں, مطلب جو کوئی بھی ریاست ہوتی ہے نا, تو ریاست کا بنیادی مقصد کیا ہے. مثال کے طور پہ وجاہت مسعود صاحب بہت فاضل آدمی ہیں, میں ان کے کچھ جملے پڑھنا چاہتا ہوں. ضرور پلیز. ان کا ایک کالم ہے, اس کا عنوان ہے مجھے سیکولرزم کیوں پسند ہے. سیکولرزم کا کسی مذہب کی مخالفت یا حمایت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. سیکولرزم ایسا ریاستی نظام ہے جو مذہب کی بنیاد پر کسی امتیاز کے بغیر تمام شہریوں کے تحفظ, بہبود اور ترقی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, سیکولر ریاست کا مقصد کیا ہے, ہماری دنیاوی یا زمینی زندگی کو بہتر بنانا ہے, روٹی, کپڑا اور مکان. اب یہ ایک ان کا بیانیہ ہے. تو کہتے ہیں اس میں تو پھر آپ کو سیکولر ہونا پڑے گا, اس میں تو آپ کو مطلب مذہب کو بیچ میں نہ لائیں نا آپ, کیونکہ دیکھیں اس میں کوئی مذہبی مقاصد نہیں ہے. دیکھیں آپ نے کہا ریاست یہ ہوتی ہے, ریاست کے مقاصد یہ ہوتے ہیں, یہاں سے آپ بات شروع کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں پھر اس میں بہتر یہ ہے نا کہ یہ کل ختم کریں آپ, اور پھر ڈسکریمنیشن ہوگی, لازماً ہوگی. یعنی آپ مثال کے طور پہ جو نان مسلمز ہیں ان کو آپ کہیں گے یہ مائنورٹی ہیں, پھر آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ فلاں عہدوں پہ نہیں آ سکتے. آپ کی رائے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صدر نہیں بن سکتا, وزیر اعظم نہیں بن سکتا, فلاں نہیں بن سکتا, دیوان نہیں بن سکتا. تو کیوں نہیں بن سکتا بھائی؟ ریاست کے اندر تصور ہوتا ہے, ریاست کا اصل مقصد ہے حقوق فراہم کرنا شہریوں کو کے. یہ دیکھیں جب آپ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں تو پھر اب آپ کہتے ہیں نا کہ پھر اس میں ڈسکریمنیشن لازماً ہو جائے گی اور زیادتی ہو جائے گی. مطلب ریاست کے نزدیک تو سب کو برابر ملنا چاہیے, برابری کو ملنا چاہیے. اب دیکھیے پرابلم کہاں سے آتی ہے. پرابلم بنیادی طور پر آتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا ہر بیانیہ شروع ہوگا عبداللہ سے. ٹھیک, ہم اللہ کے بندے ہیں تھرو اینڈ تھرو, گھر میں بھی, مسجد میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, پلے گراؤنڈ میں بھی, ٹھیک ہے, اور جناب عدالت میں بھی, کہیں پر بھی. مطلب ہم یہ جو ہمارا تعین ہے عبداللہ ہونے کا, ہم اس سے مطلب ریزگنیٹ نہیں کر سکتے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ کوئی چولا نہیں ہے کہ مسجد میں آتے وقت پہن لیا اور گراؤنڈ میں جاتے ہوئے اتار دیا. اللہ کے بندے ہیں تو ہیں, تو یہ اسینشلزم ہے ایک خاص طرح کا. اب ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے انفرادی طور پر بھی کچھ احکامات دیے ہیں, اجتماعی طور پر بھی دیے ہیں, فرد کو بھی دیے ہیں, حاکم کو بھی دیے ہیں.
اب آپ خود سوچئے نا, یہاں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ انفرادی طور پر تو مسلمان ہیں اور رہے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تصور کہ ایک فرد جب فرد ہو اور وہ مثال کے طور پر کہے کہ میں عبداللہ ہوں, لیکن وہ جب ایک کسی کلیکٹیوٹی کو اختیار کریں تو اب وہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی یہ ایک سیکولر انتظام ہے, ہم اس میں جو چاہیں کریں, یہ ایبسرڈ بات ہے. اچھا اب دیکھیں, میں نے ابھی جو وزیر صاحب کی جو انہوں نے بات کی ہے کہ یہ چیزیں فراہم کرنی چاہیے, یعنی ریاست ہوگی ماں کی جیسی, یہ پورا بیانیہ ہے نا. اب ہم چونکہ ایک ریلیجس ٹیکسٹ کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا نام قرآن مجید ہے اور پھر سنت ہے اس کی وضاحت. اب وہ کیا کہتی ہے ہم سے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اب یہاں سے کنفلکٹ پیدا ہو رہا ہے نا اصل میں, کہ یہ تو مراد یہ ہے کہ بھئی اس میں تو دینی اقدار ہیں, اقامت صلاۃ ہے, ایتاء زکوٰۃ ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے. بھئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے معروف اور منکر کا تصور ہوگا نا. بالکل. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, یہ فرد کا انفرادی معاملہ ہے, اس کو آپ اپنے گھر تک رکھیں. جب آپ ایک گورنمنٹ آفیشل کے طور پہ آپریٹ کریں گے تو وہاں پر آپ پھر یہ والی بات نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں بھی تضادات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ یہ کہیں گے کہ جمہور کی رائے. اچھا, جمہور اگر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو یہی آرڈر چاہیے, اس کو بھی وہ نہیں مانتے. یعنی مصر میں کیا ہوا, اس سے پہلے الجیریا میں کیا ہوا. اس کا مطلب کیا ہے, وہ جو فرید زکریا کہتا ہے نا کہ بنیادی طور پہ ویسٹ کا مسئلہ ڈیموکریسی نہیں ہے. اول تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اصل میں تو اپنے مفادات ہیں. لیکن وہ جو ایک بیانیہ ہے نا, تو کہتے ہیں جی ڈیموکریسی نہیں ہے, لبرل ڈیموکریسی. اس کی کتاب, اس کا نام کیا کہ فیوچر آف فریڈم اس کی ایک کتاب ہے, اس میں بار بار استعمال کرتا ہے لبرل ڈیموکریسی. مسلمان ممالک میں جیسی تیسی کہیں پر وہ ہے نا, تو وہ ڈیموکریسی ہونا پوری طرح کوالیفائی نہیں کرتی. ایک فریڈم ہاؤس ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھئی کیا آپ کچھ پیرامیٹرز بنائے ہوئے نا, کون کتنا ڈیموکریٹک ہے. تو فل ڈیموکریسی ایک آدھ ملک پاکستان کہہ رہا ہوں, مسلم ورلڈ کا کوالیفائی کرتا ہے, باقی سب ہائیبریڈ ہے. تو اب مثال کے طور پہ وہ یہ کہیں گے کہ جیسے ولایت فقیہ ہے اور پھر جو سپریم کونسل ہے اور سپریم لیڈر ہے, یہ ڈیموکریسی کا ضد ہے. بالکل. آپ کا ملک ہے مثال کے طور پہ, اس میں جیسے جو ہے اسلامک نظریاتی کونسل ہے اور شریعہ کورٹ ہے, اور پھر قرارداد مقاصد نشانے پر ہے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن سنت. کہتے ہیں یہ کیا تک بنائی ہوئی آپ. اب دیکھیں اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں تو ہمارا ایک ایج ہیں, قرارداد مقاصد ہیں, یہ ادارے ہیں, اور پھر وہی بات ہے کہ اسٹیٹ غیر ضروری طور پہ انٹروین نہیں کر رہی نا. اچھا, بظاہر تو آپ کو لگے گا, کچھ لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی, ہمارے کچھ مذہبی لوگوں نے بھی, کہ اصل میں تو علماء ہیں جو پروپوننٹ ہے سیکولرزم کے. ریاست کہہ رہی ہے نا کہ ہمارے انتظام میں آؤ, تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے تحت ہونا چاہیے. لیکن یہاں ان کو پتہ ہے نا کہ ریاست کی کیا صورتحال ہے اور وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اس سے. یعنی وہ تو ان کو بالکل ہی فارغ کر دیں گے نا, یعنی بالکل صورتحال ختم ہو جائے گی. اس وقت جو دین کا کام ہو رہا ہے یا باقی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بہت ریسٹرکٹیڈ ہو جائیں گی, اور ایک خاص ریاستی بیانیہ ہوگا جس کو آپ کو ٹو کرنا پڑے گا. اب اس میں جو اصل کانٹے کی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم سے مراد یہ ہے کہ مسلمان یا مسلمان ممالک میں رہنے والے وہ لوگ کے جو یہ کہتے ہیں کہ جی عبداللہ ہونا ہماری آئیڈینٹی ہے, وہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو مثال کے طور پہ ایک سیکولر اسٹیٹ بننے نہیں دیں گے. اچھا, اب ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے اس سے کہ سیکولر اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے؟ تو یہی ہوتا ہے کہ جی قرارداد مقاصد کو نکالنے نہیں دیں گے, اگرچہ وہ کوئی بہت زیادہ آپریٹیو کلوز نہیں, ہم نکالنے نہیں دیں گے. ہم مثال کے طور پر یہ بات کہ جی سربراہ مملکت جو ہے مسلمان ہی ہونا چاہیے, یہ بھی ہم نہیں کرنے دیں گے. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ہم جو ہے نظریاتی کونسل کو ختم نہیں ہونے دیں گے, ہم جو ہے وہ شریعہ کورٹ کو ختم نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کا نام بدلنے نہیں دیں گے اسلامی جمہوریہ. یہ بہت اچھی بات ہے اور ظاہر بات ہے ان چیزوں کا فائدہ ہے. لیکن ایک اور پہلو سے آپ دیکھ لینا تو وی آر آلریڈی سیکولر. یعنی جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا نا, ایک ہے ماڈرنسٹ ہونا اور ایک ہے ماڈرن ہونا. تو وی آر آل ماڈرنس ناؤ. ماڈرنسٹ ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے آپشنل ہے. جتنی تھوڑی بہت بھی ہماری ریاست جدید ہے, پوری طرح جدید نہیں ہے ابھی, نہ پوری طرح اس طرح فنکشنل ہے, اسی وجہ سے اس میں مذہب کے لیے بہت گنجائش ہے. جس دن یہ پوری طرح جدید ریاست بن جائے گی اس دن گویا آپ سمجھ لیں کہ 100% سیکولر ہو جائے گی. لیکن اس وقت بھی یہ کافی حد تک سیکولر ہے. یہ ہے اصل میں اسکینڈلس بات. یعنی یہ خیال کرنا نا کہ بھائی سیکولرزم کوئی باہر سے کوئی نظام آئے گا, کوئی گولا پھٹے گا, کوئی اعلان ہوگا کہ جی آج سے ہماری ریاست سیکولر ہو گئی,
بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جو ریاست چلانے والے ادارے ہیں، جو سٹرکچرز ہیں، جو اس کی بیوروکریسیز ہیں، مثال کے طور پہ سول اور اس کے بعد جوڈیشل اور ملٹری، وہ اپنے سٹرکچر میں تھرو اینڈ تھرو سیکولر ہیں. انہوں نے ہونا نہیں ہے سیکولر. یعنی یہ بہت اصل میں نازک سی بات ہے کہ، اور پھر وہی بات کہ سیکولرزم کو آپ ایز این ازم جتنا مرضی ریجیکٹ کر دیں. اور مطلب قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا. وہی بات کہ میں ادخلوا فی السلم کافہ، اور پرائیویٹ اور پبلک کا جو آپ کو پتہ نا، پرائیویٹ پبلک کی ڈائیکاٹمی ہم الگ سے بات کریں گے، اس میں انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں گے، وہاں یہ بات آئے گی کہ پرائیویٹ پبلک کی ڈائیکاٹمی بھی پیدا ہوئی ہے ویسٹ میں. ٹھیک ہے، پوسٹ انلائٹنمنٹ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک خاص طرح کے حالات پیدا ہوئے. یہ پبلک ریئلم ہے اور یہ پرائیویٹ ریئلم. ہمارے یہاں تو اس طرح کی دوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک کلیت ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ والی جو بات ہے کہ بہت کچھ سیکولر ہے، آلریڈی سیکولر ہے. یعنی آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. یعنی مثال کے طور پہ جیسے ایک تھنکر نے ایک ڈکٹم پیش کیا کہ مغرب میں لوگوں کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، زیادہ تر خاص طور پہ پبلک افیئر میں ان کا معاشی مسئلہ، ان کا جو ہے سیاسی، ان کے سماجی بہت سے معاملات، تعلیمی فلاں فلاں، ایز اف گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایز اف گاڈ ڈز، بھائی اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اور میں نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ کا مطلب بھی یہی تھا کہ بھائی وہ چیز نکلتی جا رہی ہے نا، تو خدا بس ایک تصور کے طور پہ، خیال کے طور، رسمی طور پہ رہ جاتا ہے. وہ میں نے کسی زمانے میں ایک کوٹیشن یہاں پہ نقل کیا تھا، والٹیئر کا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لندن اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتا ہے کہ لندن اسٹاک ایکسچینج میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک محمدن بھی ہوگا، اور وہاں پر کوئی ایک ایونجلسٹ بھی ہوگا، اور وہاں پر ایک کوئی جیو بھی ہوگا. وہ لوگ جب وہاں پر آئیں گے نا، تو وہ وہاں پر جو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ معاملہ کریں گے وہ اس کے نارم کے مطابق کریں گے، اس کے قانون کے مطابق کریں گے. اور انہوں نے بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، بہت خوبصورت جملہ. اس نے کہا کہ دا اونلی انفیڈل ہیئر، دا اونلی انفیڈل از دا بینکرپٹ. کتنی اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کون ہے کافر، کون ہے گمراہ؟ وہ ہے جو بینکرپٹ ہے. اور پھر وہ کہتا ہے یہ سب وہاں پہ کام کریں گے اچھے بچوں کی طرح. یعنی اپنا وہ جو تعین ہے مسلم، کرسچن، جیو، بدھسٹ، ہندو ہونے کا، وہ باہر اتار دروازے پر رکھیں گے اور یہاں معاملہ کریں گے. اس کے بعد اس نے مثال دی، پھر کوئی چلا جائے گا جو ہے وہاں یہودی کے بارے میں ختنے کرانے، کوئی چلا جائے گا بپتسمہ کرانے کے لیے، کوئی مولوی چلا جائے گا مسجد میں. یہ اس نے جملے لکھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات، یہ کتنی گہری بات ہے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے یار، جو تم نے کرنا کرانا ہے کر لو اپنے اپنے معبدوں میں، لیکن یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ جو بینک ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے، یہ جو عدالت ہے، یہ جو یونیورسٹی ہے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ماڈرن یونیورسٹی ایک سیکولر ادارہ ہے. مطلب ماڈرن میڈیکل امپائر ایک سیکولر ادارہ ہے. یعنی وہ انسان کو آب و گل کا مجموعہ سمجھتے ہیں، وہ انسان کو ایک میٹیریل بینگ سمجھتے ہیں. ایک سادہ سی بات ہے کہ بھائی مطلب آپ میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹر بن گئے، 4 سال 5 سال آپ نے لگائے، اور دنیا بھر کی آپ نے جسم کی ایک ایک حصے پہ آپ نے ساری باتیں کر لی، پیتھولوجیز کی بات کر لی. اس میں کہیں روح کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں اس قلب کا ذکر نہیں ہے جو پیغمبران. آپ دیکھیں پہلے جو معاملہ تھا وہ تو تھا نا کہ آپ آدمی کا علاج کرتے تھے، ہولسٹک ہوتا تھا. یعنی جو شیمن تھا یا جو وید تھا یا جو کرسچن فزیشین تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا پڑھیں نا، وہ جو اس کا بڑا آدمی ہے نا، جو جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا سقراط بقراط، وہ جو کیا میں نام بھول رہا ہوں اس کا، ہپوکریٹس شاید اس کا نام ہے. اس کا اوتھ بھی بہت مشہور ہے، وہ اوتھ موجود ہے میڈیکل سائنس. وہ اوتھ پڑھ کے دیکھ لیں آپ، وہ ایک بالکل ریلیجس اور مورل ڈاکومنٹ ہے. اور مطلب وہ کوئی بھی آدمی، آج اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی آپ نے نسخہ لکھا اور آپ اوپر ہوا شافی کو لکھ دیا آپ نے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے علم پہ اعتماد نہیں ہے نا. اور آپ پھر کہتے ہیں میں ایک صاحب نے کہا میں نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا اس تمام دوائیوں کو. اس آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے علم پہ اعتماد نہیں ہے، وہ شافی لکھ رہا ہے. بھائی پوری دنیا میں ایسا ہی تھا. یعنی ایک وہ کہیں گے بھائی تمہیں یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تم یہ کرو، تم پاک رہا کرو، تم اپنے خیالات کو ٹھیک کرو، تم جاپ کیا کرو، تم ذکر کیا کرو. یہ پوری دنیا کی روایتوں میں یہی تھا نا کہ تم اب ایک بہتر اخلاقی وجود بنو گے تو یہ فزیکل پیتھولوجی سے نکلو گے، یہ دوائی بھی لے لو. اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ سیکولرائزیشن کہاں تک آ گئی نا کہ ہمارے سارے اسٹرکچرز جو ہیں یہ بنیادی طور پر سیکولر ہیں. اچھا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
ایک عام آدمی کو کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کے سیکولر اثرات کو اپنے اوپر غیر مؤثر بنائیں. اور ہمارا ایک پورا ڈیفینس میکینزم ہے نا کہ ہمارے ہاں وہ چونکہ ایک تو یہ کہ وہ ادارے اتنے مضبوط نہیں ہیں. میں پھر عرض کرتا ہوں آپ سے اسٹیٹ جتنی طاقتور ہوگی یا جتنی ماڈرن ہوگی اس کو ماڈرن نیشن اسٹیٹ کے ماڈل پہ آنا پڑے گا. چاہے اوپر بادشاہت بھی رہ جائے, مثال کے طور پہ اوپر بادشاہت بھی رہ جائے نا سمبولیکلی, نیچے سے آپ ماڈرن آرڈرز اور ماڈرن ادارے اختیار کر لیں سارے کے سارے, جیسے برٹن میں. تو ہاں تو ویسٹ کا نہیں, جو بہت سے اب عرب ممالک میں بھی ایسے وہاں اس کا وہ منشا پورا ہو جائے گا. ان کو اس سے دخل نہیں ہے کہ بھئی کون آدمی کیا کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ابھی آپ کمزور ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ آپ کی اسٹیٹ میں پکڑ دھکڑ ہے, مار دھاڑ ہے, ناکے ہیں, فلاں ہیں, ڈھما ہے. مغرب کے کئی ممالک میں چلے جائیں آپ کو کوئی نظر ہی نہیں آئے گا, آپ یوں ہی چلے جائیں, ضرورت ہی نہیں, آپ کو لگے گا آپ کو. لیکن ایک جو اس کا جو ہے چپا ہے وہ سرویلنس میں ہے, لیکن بندے غائب ہو گئے. اور اتنا اسٹرکٹ چونکہ وہ مضبوط ہو گئی نا, وہ جو مملکت کے لیے مضبوط ہو گئی, تو آپ ابھی چونکہ ڈرے ہوئے ہیں, کمزور ہیں, اس وجہ سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں. اور آپ کے یہاں آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے مختلف حوالوں سے وہ پکڑ دھکڑ اس وجہ سے ہے کہ اسٹیٹ کمزور ہے. اسٹیٹ آئیڈیل جب مضبوط ہو جائے گی تو ایک تو وہ اللہ معاف کرے بائی نیسیسٹی سیکولر سے سیکولر ہوتی چلی جائے گی. اور ہمیں بار بار ایسے لگتا ہے کہ زیادہ تر مسئلوں میں جیسے جو سیفٹی ویلو ہے وہ پریمیٹیو رہنے میں ہے. عجیب بدقسمتی ہے کہ اگر آپ کو مذہبی اور مذہبی اقدار کو برقرار رکھنا ہے تو شاید آپ کو کچھ کمپرومائز اس پہ کرنا پڑے. جتنا آپ جدید ہونے کی کوشش کریں گے, ماڈرن جو بھی اس کی معیارات ہیں, تو لازماً آپ سیکولرٹی کی راہ پہ آگے سے آگے جائیں گے. تو یہ ڈیلیما ہے, یہ سولوشن ہے کسی کو سرٹن ایکسٹینٹ. With that, inshallah, sir, we conclude today's session. Barakallahu feekum. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آرڈر سے اور خاص طور پہ جس طریقے سے اس نے اپنے کلچز ہر جگہ پہ گاڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس سے محفوظ کرے اور ہمیں جن سے ایمانسپیٹ کرے, ان ٹروسٹ سینس یہ سے لبریٹ کرے. With that, inshallah, we conclude today's session. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.